پلیہ کی طرح ترتیب سے خصوصیات رکھتی ہے، جس میں متعدد دلان، سیڑھیاں جو کہیں بھی نہیں جاتی، دروازے دیواروں کے لیے کھلتے ہیں اور خفیہ راستے ہیں۔ تعمیر 38 سال تک لگاتار جاری رہی، جس کی پھیلی ہوئی ہیں۔ سالوں کے دوران ونسٹر اسرار ہاؤس نے پرتویدات ہونے کی وجہ سے شہرت حاصل کی ہے۔ زائرین اور عملے کے ارکان نے عجیب و غریب واقعات کی اطلاع دی ہے، بشمول غیر واضح شور اور ظاہری شکلوں کا نظارہ۔ سب سے مشہور بدروح کی کہانی خود سارا ونسٹر کی ہے، جس کا خیال ہے کہ وہ اپنی حویلی کے حالوں میں گھومتی ہے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ وہ بعد کی زندگی مرنے کے بعد بھی تعمیرات کی نگرانی کرتی رہتی ہے۔ آج ونسٹر اسرار گھر سیاحوں کی توجہ اور تاریخی نشان کے طور پر عوام کے لیے کھلا ہے۔ گائیڈ ٹور زائرین کو حویلی کے ذریعے لے جاتے ہیں، گھر کی تاریخ، داستانوں اور تعمیراتی عجائبات کا اشتراک کرتے ہیں۔ ٹور سارا ونسٹر کی زندگی اور اس کا مسلسل تعمیراتی کوششوں کے پیچھے دلچسپ وجوہات کا بھی بتاتے ہیں۔ حویلی اسرار جنون اور غیر معمولی کی علامت بن گئی ہے۔ اس نے کتابوں، دستاویزی فلموں اور فلموں کو متاثر کیا ہے اور مقبول ثقافت میں اس کی جگہ کو مزید مضبوط کیا ہے۔ سارا ونسٹر اور اس کے گھر کی کہانی لوگوں کے تخلیقات کو مسحور کرتی ہے، جو مفاق الفطرت اور انسانی نفسیات کے بارے میں بحث کو جنم دیتی ہے۔ ونسٹر اسرار گھر کو اس کی اصل شان میں محفوظ رکھنے اور بحال کرنے کے لیے کوششیں کی گئی ہیں۔ یہ ایک منفرد آرکیٹیکچرل عجیب و غریب اور سارا ونسٹر کی زندگی اور اس کے پراسرار عقائد کی ایک جھلک کے طور پر کھڑا ہے۔ ونسٹر اسرار گھر ایک دلچسپ نقطہ نظر بنا ہوا ہے، جو زائرین کو اس کے عجیب و غریب راہداریوں کو تلاش کرنے اور اس کے آس پاس کے افسانوں پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ چاہے آپ غیر معمولی باتوں پر یقین کریں یا نہ کریں، حویلی کی رغبت اس کی حیرت سازش اور انسانی ذہن کے اسرار اور بعد کی زندگی مرنے کے بعد کے بارے میں حیرت کا احساس پیدا کرنے کی صلاحیت میں شامل ہے۔ نمبر 2، دا میرٹلز پلانٹیشن سینٹ فرانس ویل لوزینیا میں واقع ایک تاریخی اور شاندار حویلی ہے، جس کی شہرت امریکہ کے سب سے زیادہ خوفزدہ مقامات میں سے ایک ہے۔ 18ویں صدی کے اواخر سے تعلق رکھنے والے اس باغ کی ایک بھرپور اور منزلہ تاریخ ہے، جو علمناک واقعات اور بے چین روحوں کی کہانیوں سے جڑی ہوئی ہے۔ مارٹلز پلانٹیشن کو اصل میں 1796 میں جنرل ڈیوڈو بریڈفورڈ نے بنایا تھا، جو ریاستہائے متحدہ کے ابتدائی سالوں میں ایک ممتاز شخصیت تھے۔ یہ بعد میں 1834 میں وڈف فیملی کی طرف سے حاصل کرنے سے پہلے کئی مالکان سے گزرا۔ افسوسناک واقعات اور بدروحوں کے افسانے کچھ یوں ہیں۔ برسوں کے دوران شجرکاری متعدد ملناک واقعہ کی جگہ رہی ہے، جن میں قتل، حادثات اور اموات شامل ہیں۔ وڈرفس کی ملکیت ایک غلام چولیوں کے ارد گرد سب سے زیادہ معروف لیجنڈ مراکز میں سے ایک ہے۔ کہا جاتا ہے چلو کو اس کے مالکان سے چھپنے کی وجہ سے سخت سزا دی گئی تھی اور بدلے میں اس نے سالگرہ کے کیک میں زہر ملا دیا تھا، جس کے نتیجے میں وڈرف کے 2 بچے ہلاک ہو گئے تھے۔ چول خود بعد میں مر گیا تھا اور کہا جاتا ہے کہ اس کی روح زمین میں گھر میں گھوم رہی ہے۔ مارٹلز پلانٹیشن نے بھوتوں کے نظارے اور غیر واضح مظاہر کی لاتعداد رپورٹس کے ساتھ پرتویدات کے لیے شہرت حاصل کی ہے۔ زائرین اور عملے نے ظاہری شکلوں، عجیب و غریب آوازوں، حرکت پذیر اشیاء اور یہاں تک کہ دیکھے جانے کے احساسات کے ساتھ مقابلوں کی اطلاع دی ہے۔ اس کا خیال ہے کہ مرنے والوں میں غلاموں اور ان کی ماضی کی رہائشوں کی روحوں حویلی کی دیواروں کے اندر رہتی ہیں۔ مارٹلز پلانٹیشن عوام کے لیے کھلا ہے اور گائیڈڈ ٹور پیش کرتا ہے، جو اس کی پریشان کن طریق کو تلاش کرتا ہے۔ بہت سے زائرین حویلی کی رغبت اور مفاق الفطرت کا تجربہ کرنے کے لیے واقعہ کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ مزید برآں غیر معمولی تفتیش کاروں نے جائیداد پر مطالعہ اور تحقیقات کی ہیں اور غیر معمولی سرگرمیوں کے گڑھ کے طور پر پودے لگانے کی ساکھ کو مزید تقویت دی ہے۔ اپنی پریشان کن شہرت کے باوجود مارٹلز پلانٹیشن کی تاریخ اور ثقافتی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اس پراپرٹی کو احتیاط سے محفوظ کیا گیا ہے، جس سے زائرین وقت پر پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور اینٹی لیبلیم ساؤتھ کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ حویلی کا فن تعمیر اور باغات اور تاریخ نمونے خطے کے ماضی کے بارے میں قیمتی بصیرت فراہم کرتے ہیں۔ آج مارٹل پلانٹیشن ایک مشہور سیاحتی مقام کے طور پر کھڑا ہے، جو پوری دنیا سے آنے والے سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، جو اس کی پریشان کن تاریخ اور غیر معمولی چیزوں کا سامنا کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ امریکہ کی سب سے زیادہ پریشان گھروں میں سے ایک کے طور پر اس کی میراث مفاق الفطرت اور تاریخی اثرات میں دلچسپی رکھنے والوں کی تخیل کو مسحور کرتی ہے۔ نمبر 3، ہیمپٹن للی برج ہاؤس، جو جارجیا کے سوانا میں واقع ہے اور ایک تاریخی اور بدنام زمانہ عمارت ہے جس کی خوفناک تاریخ ہے۔
یہ سوانا میں سب سے زیادہ پریشان گھروں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ یہ ایک شہر ہے جو اس کے بھوت کی کہانیوں اور مفاق الفطرت کہانیوں کے لیے جانا جاتا ہے۔ ہمپٹن للی برج ہاؤس 19ویں صدی کے وسط میں تعمیر کیا گیا تھا اور یہ یونانی بحالی فن تعمیر کی عمدہ مثال ہے۔ اس میں شاندار کالموں اور خوبصورت ڈیزائن کے ساتھ ایک شاندار سفید بیرونی حصہ ہے جو جنوبی اینٹیبیلیم گھروں کی طرح ہے۔ گھر میں کئی سالوں میں مختلف تزئین اور آرائش اور بحالی ہوئی ہے۔ گھر کی پریشان کن ساکھ 1960 کی دہائی کے دوران پیش آنے والے ایک المناک واقعے سے پیدا ہوتی ہے جب گھر کے ڈھانچے کو منتقل کیا جا رہا تھا، جب گھر کو اٹھایا جا رہا تھا اور ایک نئی ترقی کا راستہ بنانے کے لیے دوسری جگہ اس کو منتقل کیا جا رہا تھا۔ تعمیراتی کارکنوں نے عمارت کے نیچے انسانی ہڈیوں کو ننگا کیا۔ یہ خیال کیا جاتا تھا کہ یہ باقیات ماضی کے تدفینوں یا قبروں کی ہیں جنہیں منتقلی کے دوران پریشان کیا گیا تھا۔ یہ وہ مرنے والے لوگ تھے جو اس گھر کے نیچے دفن تھے۔ جب گھر کو دوسری جگہ منتقل کیا گیا تو ان کی قبریں ننگی ہو گئی تھی۔ ہمپٹن للی برج ہاؤس کے سب سے پرسکون پہلوؤں میں سے ایک جوان لڑکی کی روح کا افسانہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جائیداد کو پریشان کرتی ہے۔ مقامی کہانیوں کے مطابق ایک نوجوان لڑکی المناک طور پر اوپری اٹاری کی کھڑکی سے گر کر موت کے منہ میں چلی گئی تھی اور خیال کیا جاتا ہے کہ اس کی روح گھر کے اندر ہی آج بھی بسیرا کیے ہوئے ہے۔ سالوں کے دوران زائرین اور کارکنوں نے گھر کے اندر غیر واضح غیر معمولی مظاہر کی اطلاع دی ہے۔ خوفناک آوازیں، منکنس آوازیں، پراسرار قدموں کی چہل پہل کا تجربہ بہت سے لوگوں نے بھی کیا ہے جنہوں نے داخل ہونے کی ہمت کی ہے۔ نوجوان لڑکی کے بھوت کی مبینہ نظارے اور دیگر ظاہری شکلوں نے گھر کی وجاہت میں اضافہ کیا ہے اور اس کو اور خوفناک اور پراسرار ہونے پر ترس کیا ہے۔ ہمپٹن للی برج ہاؤس نے اپنی پریشان کن شہرت کی وجہ سے غیر معمولی تفتیش کاروں، بھوتوں کے شکار کرنے والوں اور سپر نیچرل اور پیرانارمل ایکٹیویٹیز کو چیک کرنے والے لوگوں کی توجہ کا مقبول کرائی ہے۔ متعدد غیر معمولی تحقیقی ٹیموں نے رپورٹ شدہ مافوق الفطرت سرگرمی کے ثبوت اور حاصل کرنے کے لیے تحقیقات کی ہیں۔ آج ہمپٹن للی برج ہاؤس ایک نجی رہائش گاہ ہے اور عوام کے لیے کھلا نہیں ہے، تاہم اس کی خوفناک تاریخ مقامی لوگوں اور زائرین کے تخیل کو یکساں طور پر اپنی گرفت میں لے رہی ہے، جس سے یہ سوانہ بھر میں بھوت دوروں کا ایک مقبول اسٹاپ بن گیا ہے۔